رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو سیرت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور سارے کا سارا قرآن آپ کی سیرت سے بھرا ہوا۔ کسی سائل نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ امی جان، آپ ذرا یہ تو بتلائیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی؟ تھوڑا سا پانی دیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی؟ ارشاد فرمایا کان خلقہ قرآن، اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے وہ قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول کے اندر تھا، اور جو رسول کے اندر ہے سب قرآن کے اندر تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہتے ہیں۔ سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے جب مجسم کر دیا تو وہ رسول بنا، اور اسی رسول کی سیرت کو اللہ نے جب ڈھال دیا تو وہ قرآن بنا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، برادرم ظہیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب کر کے کہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب کو انہوں نے پیچھے سے آگے بلایا۔ علماء کی قدری، علماء پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، علماء کو اگلی صف میں رکھنا ہے۔ وہ ان کی عاجزی انکاری ہو سکتی ہے، مگر علماء کو آگے بیٹھنا چاہیے۔ وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں، تو ان کو آگے بلانا یہ عزت و شرف کی بات ہے۔ مگر ایک چھوٹی سی آپ اصلاح کر لیجئے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے محلے کے مفتی صاحب، مفتی محلے کا نہیں ہوتا، سارے عالم کا ہوتا ہے۔ ان سے کوئی عامبور سے مسئلہ پوچھے گا تو کیا جواب نہیں دیں گے؟ یا امریکہ سے کل کلا کو کوئی مسئلہ پوچھے گا تو جواب نہیں دیں گے؟ مفتی کوئی لوکل نہیں ہوتا ہے۔ امام تو لوکل ہو سکتا ہے، یہ ہماری مسجد کے امام، مگر مفتی لوکل نہیں ہوتا، وہ انٹرنیشنلی ہوتا ہے۔ تو تھوڑا آپ معذرت کے ساتھ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ مفتی جو ہوتا ہے وہ سارے عالم کے لیے ہوتا ہے، کسی ریجن، کسی علاقے، کسی گاؤں، کسی محلے یا گلی کے۔ وہ امام تو ہو سکتا ہے، ہماری مسجد کے امام، مگر مفتی جو ہے وہ سارے عالم کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد، اس تمہیدی گفتگو کے بعد آگے چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سیرت جو اللہ نے بیان کی ہے، اسی کے تعلق سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81-80 پر ایک کی تلاوت آپ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے دو اس قسم کی مجلسیں، جسے اسے مثال سمجھیے، بلا تمثیل کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دو اس قسم کی مجلسیں اللہ نے قائم کی، اور ان مجلسوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کیا، کئی جگہ پہ کیا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم نے خطبے میں پڑھی ہے، اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ احزاب میں بھی موجود ہے۔ پہلی مجلس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کی مختلف آیات میں کیا ہے۔ پہلی مجلس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرما لیا، ہم، آپ، ہمارے باپ دادا اجداد، آدم علیہ السلام تک، قیامت تک آنے والے سارے انسان، چاہے مسلمان ہوں، موحد ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، مجوسی ہوں، یہودی ہوں، دہری ہوں، کوئی بھی ہوں، جو انسان ہیں، سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پیدا کیا۔ روحیں ساری ایک ساتھ پیدا کی گئیں۔
دنیا میں جب اللہ کو منظور آتا ہے وہ روحیں آتی، اللہ جب چاہتا ہے، جب منظور فرماتا ہے تب روحیں آتی ہیں۔ ہمارے دادا آئے، پھر ہمارے ابا آئے، پھر میں آیا، پھر میرا بیٹا، پھر میرا پوتا، پھر پڑپوتا، لکڑ پوتا۔ وہ جسے جب آنا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں سلسلے وار بھیجتا ہے، مگر روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ ہی پیدا کیا، ساری روحیں۔ کوئی روح ایسی نہیں، عورت کی ہو، مرد کی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، موحد ہو، مشرک ہو، سب کی روحوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد کا اللہ نے ایک نقشہ بیان کیا ہے کہ ساری روحوں کو اللہ نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا، سب آ گئے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، عالم غیر عالم، سب کو اللہ نے ایک جگہ پہ جمع کیا۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، قارون بھی ہے، حامان بھی ہے، سب کو اللہ نے ایک جگہ پہ جمع کیا۔ اور جمع کرنے کے بعد ان ساری روحوں سے ایک سوال پوچھا، صرف ایک سوال۔ اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم، ذرا بتلانا تو صحیح کہ کیا میں تمہارا پالنے والا پروردگار نہیں ہوں؟ ایک سوال پوچھا گیا، ساری روحوں سے پوچھا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اس مقام پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، جب اللہ نے یہ سوال کیا کہ الست بربکم، تو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ جواب کیا دیں۔ اللہ نے سوال پوچھا، الست بربکم، ذرا بتلانا تو صحیح، مجھے اس کا جواب تو دو کہ بتاؤ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ میں تمہاری پرورش نہیں کرتا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں، کوئی لمبی تقریر کریں یا کوئی چھوٹا سا جملہ، کیا اس کا جواب دیں؟ سب خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، قالوا بلا۔ یہ آواز دینے والا کون ہے آپ جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ نے جواب دیا، قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہماری پرورش و پرداخت کرتے ہیں۔ آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اس کے بعد کہا قالوا بلا۔ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے سب سے پہلے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں ساری روحوں نے پھر کہا کہ بے شک اے اللہ آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اللہ کی ربوبیت کا جب اقرار کرنا تھا تو اللہ نے اس مجلس کو بہت لمبا چوڑا نہیں کیا، سارے جمع ہوئے، ایک سوال ہوا، الست بربکم، سب نے جواب دیا بے شک آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ اللہ کی ربوبیت کا جب اللہ نے اقرار لیا تو بالکل چھوٹے سے سوالات اور چھوٹے سے جواب، اتنا سا سوال اتنا سا جواب، الست بربکم قالوا بلا، بس محفل ختم ہو گئی، محفل درہم برہم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری محفل و مجلس قائم فرمائی،
یہ محفل ختم ہو گئی، ہم آ گئے، ہمارے ابا جان آ گئے، دادا جان آ گئے، وہ حضرت بھی آ گئے، مفسر بھی آ گئے، مجتہد بھی آ گئے، صحابہ بھی ہیں، حواری بھی ہیں، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ٹھکانوں پر بھیج دیا۔ اس سارے انسانوں میں جو چنندہ لوگ ہیں جنہیں ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں نبیوں کے لیے ایک لفظ آیا ہے اجتبا اور دوسرا ہے استفا۔ اسی سے محمد مجتبی، محمد مصطفیٰ بنا ہے۔ اجتبا اور استفا کا لغوی معنی ہے سلیکٹڈ پرسنالٹی، چنی ہوئی شخصیات، یعنی جنہیں اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا۔ وہ جو ذات گرامی ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ ہر مقام حاصل کر سکتے ہیں، آپ حافظ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، مجتہد بن سکتے ہیں، مفسر بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، مجدد بن سکتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں، عابد، زاہد، مجاہد، ہر کچھ بن سکتے ہیں۔ نہیں بن سکتے تو نبی، نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ علم سے، نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ صدقات سے، نہ خیرات سے، نہ حج سے، کسی عمل سے انسان نبی نہیں بن سکتا۔ ولی تو بن سکتا ہے، آپ ولی بھی بن سکتے ہیں، قطب بھی بن سکتے ہیں، ابدال بھی بن سکتے ہیں، اوتاد بھی بن سکتے ہیں، اقطاب بھی بن سکتے ہیں، سب بن سکتے ہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ نہیں بن سکتے تو نبی نہیں بن سکتے۔ نبیوں کو اللہ بناتا ہے، خود سے کوئی نہیں بنتا۔ آپ محنت کریں متقی ہو جائیں گے، نماز پڑھیں، ذکر کریں، حرام سے بچیں، حلال کھائیں، متقی ہو جائیں گے۔ تقوی میں اور اونچا مقام ہوگا تو آپ ولی بھی ہو جائیں گے، ولایت میں اور اونچا مقام چاہیں تو آپ اوتاد ہو جائیں، اقطاب ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں۔ نہیں بن سکتے تو نبی نہیں بن سکتے، نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ صدقات سے، نہ مجاہدے سے، نہ مشقت سے، نہ محنت سے۔ یہ ساری چیزیں کسبی ہیں، یعنی محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ نبوت وہبی ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی بن نہیں سکتا ہے۔ تو ایسی جو انسانیت میں سلیکٹڈ پرسنالٹیز تھی، اللہ نے سب سے الگ انہیں نکال کر ایک جگہ پہ ایک دوسری مجلس لگائی۔ اس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ وعدہ لیا، سارے نبیوں کو بلایا اور سارے نبیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ نے سب سے ایک وعدہ لیا، سب سے ایک ایگریمنٹ کرایا، سب سے ایک عہد و پیمان کرایا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے گروہ انبیاء، دنیا میں جانے کے بعد جب میں آپ کو کتاب دوں، دین دوں، شریعت دوں، علم و حکمت کی باتیں عطا کروں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، کتابی تعلیم دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اور آپ کی دنیاوی زندگی میں جب آپ کی نبوت کا اظہار و اعلان ہو اور میں آپ کو شریعت دوں، کتاب دوں، علم دوں، حکمت دوں، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کروں۔ ثم جاءکم رسول، اور آپ کے دور میں اگر میرا رسول آ جائے، آپ کے زمانے میں جاءکم کا لفظ ہے، آپ کے دور میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، آپ کے علاقے میں اگر میرا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں رسولم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ دیکھو جب دنیا میں تمہاری نبوت کا اعلان ہو، دین ملے، شریعت ملے، حکمت ملے، علم ملے، اور تمہارے دور میں، تمہارے علاقے میں، تمہاری زندگی میں میرا نبی، میرا رسول آ جائے، اور ایک نشانی بتلائی، مصدقا لما معکم، اور وہ اگر تمہارے شریعت کی تصدیق کر دے، یہ شریعت حق ہے، برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے، لیکن ہر نبی نے دوسرے نبی کے شریعت کی تصدیق کی، اور ہمارے لیے بھی مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز لازم و ملزوم ہے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کو حق مانتے ہیں تو توریت کو بھی حق مانیں۔ ہم قرآن کو حق مانیں، توریت کو حق نہ مانیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ بچپن میں ہم کو پڑھایا جاتا نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ توریت بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ حق ہونے میں ساری کتابیں برابر ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ میرا آنے والا رسول اگر تمہاری شریعت کی تصدیق کر دے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس دین ہے، شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اگر وہ اس کی تصدیق کر دے تو اب تمہیں آگے چل کے دو کام کرنا ہے۔ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو میرے اس رسول پر تمہیں ایمان بھی لانا ہے اور اس رسول کی مدد بھی کرنا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ نے اپنی ربوبیت کا معاملہ صرف دو لفظوں میں بیان کیا، الست بربکم قالوا بلی، مگر رسول اللہ کی جب سیرت بیان کرنی ہوئی، رسول اللہ کا تعارف کرانا ہوا تو اللہ نے کتنی لمبی بات کی۔ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی تائید و حمایت و نصرت بھی کرنا ہے۔ اللہ نے یوم میثاق یہ سارے وعدے انبیاء علیہ السلام سے لیے۔ میں بقیہ قرآنی الفاظ کی تشریح بعد میں کروں، یہاں تک کا جو بیان آپ کے سامنے آئے میں اس کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہ بات بھی حق، صحیح اور درست ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، نہ سیدنا آدم، نہ سیدنا نوح، نہ سیدنا شیس، نہ سیدنا ادریس، نہ سیدنا لوط، نہ سیدنا ابراہیم، نہ اسماعیل، کسی بھی نبی کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ آپ کا زمانہ تو سب سے آخر ہے، آپ نبی آخر الزماں ہیں، مگر اللہ نے وعدہ سب سے لیا کہ اگر میرے اس رسول کا زمانہ تم پاؤ اور وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنا ہے۔ تاریخ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی؟ یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ 12، 12:30، 1 بجے تک بیٹھ سکیں
تو میں اسی چیز کو کھول دوں گا آپ کے سامنے 3-4 گھنٹے میں، مگر ظاہر سی بات ہے آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے، اور منتظمین کا بھی مسئلہ ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بڑے سارے مسئلے، اس لیے میں بالکل کاٹ چھانٹ کے مختصر سی اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے نبوت پر ایمان کے مسئلے کو سمجھیے۔ ہم نے نہ حضرت آدم کا زمانہ پایا، نہ حضرت ادریس کا، نہ حضرت شیس کا، نہ حضرت نوح کا، نہ حضرت ابراہیم کا، نہ حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس، کسی کا زمانہ نہیں پایا، مگر ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ آپ آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ اگر کوئی نہ مانے تو مسلمان نہیں۔ جتنے بھی نبی ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، ایمان لانے میں کوئی تفرقہ نہیں، ہر نبی پر ہم اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں جیسے رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو رکھتے نہیں ایمان، نہ ہم نے حضرت آدم کو دیکھا ہے نہ ان کا زمانہ پائے، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ میں مختصراً آپ کے انداز میں سمجھا رہا ہوں، اس کی تفسیر بہت لمبی، بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اگرچہ ان انبیاء نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا مگر ایمان لانا ان کے لیے بھی لازم، جیسے ہم نے حضرت آدم کا زمانہ نہیں پایا مگر آدم پر ایمان لانا لازم ہے، حضرت اسحاق کا زمانہ نہیں پایا مگر حضرت اسحاق پر ایمان لانا لازم ہے، ہم نے حضرت ادریس کا زمانہ نہیں پایا مگر انہیں نبی ماننا لازم ہے، اگرچہ ہم ان کے زمانے میں نہیں، ان کے دور میں نہیں، ان کی زندگی میں نہیں۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اسی طرح سے سارے انبیاء کو رسول اللہ پر ایمان لانا لازم اور ضروری تھا۔ اللہ نے وہی بات بیان فرمائی لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات یا کوئی دقت ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھ میں آ رہی نا؟ یا تھوڑی اردو اور آسان کروں؟ تھوڑا آسان کریں گے تو پھر وہ دکنی اردو ہو جائے گی، آپ لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، مجھے دکنی اردو آتی نہیں ٹھیک سے۔ اچھا میں آسان کرتا ہوں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر نبی کو اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اب تو سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اردو تو سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے، بہت گاڑے الفاظ سے بچا کے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر فائدہ کیا ہے بولنے کا؟ آپ مجھے دیکھتے رہیں اور اس کے بعد پوچھیں حضرت کیا بولے، ہم نہ معلوم نہیں ہوا کیا کہ آدم بولنے کو تھے، تو اس کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں رہتا، کوئی لفاظی مقصود نہیں، اصل میں عوام کو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا مقصود ہے، اس کے لیے اگر الفاظ تھوڑے نیچے اونچے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب یہاں سے میں کچھ آپ کو بہت خاص اور اہم چیزیں بتلانے جا رہا ہوں۔ جس وقت اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا تھا نبیوں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنوا بہ، تو ہر نبی نے رسول اللہ کو جان لیا، پہچان لیا، دیکھ لیا۔ چونکہ خاص آپ کو اشارہ کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ثم جاءکم رسول۔ آپ اگر قرآن کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں تو نبیوں کے تعلق سے یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ ہر نبی رسول اللہ کو جانتا تھا۔ میں قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہر نبی رسول اللہ کو جانتا تھا، آپ کی صفت کو پہچانتا تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے
جسے اللہ کے رسول کی سیرت معلوم نہ کرائی گئی ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت سے ناواقف رہا ہو جسے معلوم نہ ہو۔ من چند آیتیں آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ دوں، اس کے بعد آگے تفصیل کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے رسول اللہ سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں 570 پر 1 سال کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واعظ کا منظر کھینچا ہے۔ آپ ایسے واعظ کرتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے، تو ایک مجمع کو انہوں نے مخاطب کیا ہے، ایک واعظ کیا ہے، ایک بیان دیا ہے۔ اس کا نقشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی 60 پر 1ویں سورہ کی 6ویں آیت میں کیا ہے۔ سورہ ہے الصف۔ اب اللہ ایک منظر بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہ بات کہی اور انہیں یہ بات بتلائی، انی رسول اللہ علیکم، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اپنا انٹروڈکشن کرایا، میں کون ہوں۔ تو قوم کو جمع کیا، اللہ نے نقشہ کھینچا کہ ساری قوم آپ کے سامنے جمع ہے، اور حضرت عیسیٰ واعظ فرما رہے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم۔ آگے فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب، پہلی شریعت توریت کی۔ ہم نے آپ کو اسی بیان کے شروع میں بتلایا کہ اللہ نے یہ بات بتلائی کہ میرا آنے والا رسول جب تمہارے شریعت کی تصدیق کر دے، ہر نبی کا یہ طریقہ رہا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جو کتاب توریت آئی، جو شریعت آئی، جو دین آیا، وہ حق ہے، برحق ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں، یہ بشارت دیتا ہوں، یہ ایک اچھی اور بھلی بات بتلا رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا اسم گرامی ہوگا احمد، من بعد اسمہ احمد۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر رسول اللہ کو نہ جانتے تو ان کے آنے کی خبر کیسے دیتے؟ جانتے ہیں جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ معلوم ہوا کہ احمد سے پہلے سے واقف ہیں، احمد کو جانتے ہیں، اسی لیے تو نام لے کر ارشاد فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آنے والا، اب کون ہے وہ مجھے معلوم نہیں، مگر آئے گا۔ اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ کون ہوگا، کہا مجھے معلوم نہیں، باقاعدہ نام لے کر کہا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب یہاں ایک چیز پر توجہ دیجیے، قرآن میں لفظ احمد صرف ایک جگہ پہ آیا ہے۔ رسول اللہ کا اصل نام کیا ہے؟
بتائیے نا جی، محمد، اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ من بعد اسمہ محمد، انہوں نے محمد نہ کہہ کے احمد کیوں کہا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھئی محمد کہنا چاہیے تھا، احمد کیوں کہا؟ معزز سامعین کرام، اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں مختصراً چند مثالوں سے آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب جگہ بدلتی ہے تو انسانوں کے نام بدل جاتے ہیں۔ جگہ بدلتی ہے تو انسانوں کے نام بدل جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کا نام فرض کر لیں عبد الرحمن ہے، اس نے الیکشن لڑا، ایم پی بن گیا، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب ایم پی، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے تو آپ کہتے ہیں ایم پی۔ وہی ایم پی اگر منسٹر بن جائے تو آپ اسے اب ایم پی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ منسٹر، وزیر۔ وہی وزیر گھر میں آتا ہے تو نہ ایم پی ہوتا ہے نہ منسٹر ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ابا۔ اب بچے تھوڑی کہتے ہیں منسٹر صاحب سلام علیکم، کہتے ہیں ابا جان سلام علیکم۔ ایک ہی آدمی ہے، دیکھیے، وہ آدمی عبد الرحمن بھی ہے، وہی آدمی ایم پی بھی ہے، جگہ بدل گئی، تھوڑا سیٹ اونچی ہو گئی تو وہ منسٹر ہو گیا، وہ گھر کے اندر آ گیا تو ابا ہو گیا۔ بیوی تھوڑی ابا کہتی، کوئی بیوی کسی شوہر کو ابا کہتی؟ وہ ابا نہیں کہتی، وہ تو کہتی جے۔ اب آپ لوگ سمجھ لیجیے جے کا کیا مطلب ہے۔ یہ ساؤتھ انڈیا کی خاص اصطلاح ہے، بہت پاورفل لفظ ہے یہاں پہ ساؤتھ انڈیا میں۔ یہ جو جے کا لفظ ہے یہ بہت پاورفل لفظ ہے، میں اس کے پاور کو سمجھتا ہوں۔ تو وہی آدمی دیکھیے کتنے نام ہو گئے، عبد الرحمن ہو گیا، ایم پی ہو گیا، منسٹر ہو گیا، ابو ہو گیا، جے ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ آدمی ہے کہ اور آسان مثال سے سمجھیے، فرض کر لیں وہ عبد الرحمن صاحب کوئی مولوی صاحب ہیں تو ان کا نام عبد الرحمن ہے، عزت کے لیے ہم نام نہیں لیتے، بولتے ہیں حضرت۔ وہ جو عبد الرحمن ہیں وہی حضرت ہیں، اور عزت کے لیے مولانا صاحب کہتے نہیں کہتے ہیں؟ وہی مولانا صاحب اگر مصلی پر چلے جائیں تو ان کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ امام۔ ہیں عبد الرحمن، مگر وہاں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کھڑے ہیں، نہیں، امام صاحب، عزت۔ وہی امام اگر ممبر پہ چلا جائے تو اس کا نام بدل کے خطیب ہو جاتا ہے۔ وہی عبد الرحمن بچوں کو پڑھانے لگے تو استاد ہو جاتا ہے۔ جگہ بدلی، حالات بدلے تو انسانوں کے نام بدل گئے۔ بتائیے، یہ سب ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ مثال تو سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اسی پر بلا تمثیل کہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور جگہ کے لحاظ سے نام الگ الگ ہیں، نام کے اعتبار سے نام الگ الگ ہیں۔ اگرچہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا نے رکھا ہے، مگر آپ کی امی جان نے، حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر مقام کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں۔ ہم نے بھی یہ سن القرآن میں 99 نام پڑھے نہیں پڑھے ہیں اللہ کے رسول کے؟ ہے نا 99 نام؟ پڑھا ہے نا بچپن میں؟ آج بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کے 99 نام تھے؟ اچھا، اللہ کا دیکھیے، اللہ کا ایک ہی ذاتی نام ہے اللہ، مگر جب اس کی رحمت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔ تو جگہ بدلنے سے نام بدل جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے احمد کیوں کہا۔ عالم ارواح میں
وہ جو اوپر کا عالم ہے نا، جہاں ہم نے آپ کو بتلایا کہ سب ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، عالم ارواح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد۔ یہ میں ساری چیزیں آپ کو احادیث سے سنا رہا ہوں، اور میں کوئی ضعیف اور بناوٹی روایتیں نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر، صحیح آتھنٹک چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے احمد۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ محمد۔ اس دنیا میں اصل نام جو ہے وہ محمد ہے، عالم ارواح میں جو اصل نام ہے وہ احمد ہے۔ پھر ایک اور عالم آنے والا، قیامت کا میدان۔ اللہ کے رسول حاشر ہیں، آپ کا ایک لقب ہے حاشر۔ قیامت کے میدان میں آپ کا نام نہ احمد ہوگا نہ محمد ہوگا۔ میں امتحان کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ قیامت کے میدان میں رسول اللہ کا کیا نام ہوگا؟ میں واللہ امتحان نہیں لے رہا ہوں، ایسا مت سمجھیے، میں بہت سی چیزیں خود مجھے بھی معلوم نہیں۔ آپ مجھ سے 100 سوال کریں، 80 کے جواب دوں گا، 10 کا جواب غلط دوں گا، 10 کے بارے میں کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں۔ مفتی صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا، وہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت کے میدان میں نام ہے وہ ہے حامد۔ قیامت شروع ہی نہیں ہوگی جب تک اللہ کے رسول اللہ کی حمد نہ بیان کریں گے۔ ایسے سب لٹکے کھڑے رہیں گے، پسینے میں ڈوبتے اتراتے، عذاب میں مبتلا، ایک دوسرے سے بیگانگی، کسی کو کوئی پہچانے گا نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کی حمد بیان کریں گے، اس کے عرش کے آگے سجدے کریں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، تب قیامت میں حساب و کتاب کی شروعات ہوگی۔ تو قیامت کے میدان میں آپ کا اسم گرامی ہے حامد، اللہ کی حمد کرنے والا۔ اور قیامت میں کوئی بھی اللہ کی حمد نہیں بیان کرے گا بجز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جنت میں آپ کا نام محمد ہے، وَبَاسَ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي، محمود ہے آپ کا نام۔ حضرت عیسیٰ جس نام سے واقف تھے وہ نام بتلایا۔ آپ میرا نام نہیں جانتے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، بہت سے اب کوئی پوچھے کہ وہ حضرت، ہاں وہ حضرت بیان کرنے والے حضرت، سیرت بیان کر، یہی میرا تعارف ہے آپ نے، ہم نام نہیں جانتے تو کیا بتائیں گے؟ بھئی ایک حضرت تھے، ان کی ٹوپی کالی تھی اور سفید جھبا تھا اور جو ہے رنگین داڑھی تھی، ایسے یہی تو بتائیں گے نا۔ محمد نام تو حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد رکھا گیا، وہ کیسے وہ نام کو بتلا سکتے ہیں؟ ہاں اگر حضرت عیسیٰ بعد میں آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے تو نام بتلاتے۔ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 600 تقریباً سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اصلی نام کیسے بتلا سکتے ہیں جو دنیا والا ہے؟ آپ نے وہ نام بتلایا جو آپ نام جانتے ہیں، جہاں عہد میثاق لیا گیا تھا اس جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، احمد ہے، اس لیے کہا کہ من بعد اسمہ احمد۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ من بعد اسمہ احمد۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لانے کے بعد اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ ہم دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو مانتے ہیں، اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اطاعت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ سارے نبیوں کی اطاعت کرو تو ہم سارے نبیوں کی اطاعت کرتے۔ اب تھوڑا خاص کر دیا گیا، ایمان سارے نبیوں پر رکھنا ہے مگر اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی کرنی۔ مگر انبیاء علیہ السلام کو جب یہ اللہ نے پابند کیا کہ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا ہے، تو ان کے لیے اطاعت بھی ضروری تھی۔ آپ کی بات مانیں، آپ کی فرما برداری کریں۔ اب جب کسی نبی نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہی نہیں تو اطاعت کہاں سے کریں گے؟ حضرت آدم رسول اللہ کی کیسے اطاعت کریں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے رسول کی کیسے اطاعت کریں گے؟ اب بڑا مسئلہ ہوا کہ ایمان لائیں تو اطاعت کریں۔ کسی نبی نے اطاعت نہیں کی، زمانہ ہی نہیں پایا تو اطاعت کیا کریں گے؟ حالانکہ ہر نبی پر اللہ کے رسول کی اطاعت لازم تھی اگر وہ رسول اللہ کا زمانہ پاتا تو۔